الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تجارت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں۔ جناب آج بات کریں گے تجارت کے فضائل اور آداب پہ، یعنی بزنس کے جو فضائل ہیں وہ اور اس کے آداب، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات تو ناظرین بہت ہی کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے کسب حلال کیا ہے، یعنی کسی نے مزدوری کی ہے، کسی نے بڑائی کا کام کیا ہے، کسی نے بکریاں چرائیں۔ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجیاد کے پہاڑوں میں باقاعدہ لوگوں کی بکریاں جو ہیں وہ اجرت پر چرائیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تجارت کے سلسلے کو بھی اپنایا، یعنی آپ نے باقاعدہ بزنس بھی کیا، ٹریڈ بھی کیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ناظرین کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کا یہ پیشہ بھی رہا، یعنی بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 9 حصے رزق ہیں، اس میں جو یوں کہیے کہ اپنے 10 حصے جو رزق ہیں اس میں 9 حصے جو ہیں وہ تجارت کے لیے رکھے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت اس میں عطا کیا، بلکہ بعض کے مطابق رزق کے 20 دروازے ہیں جن میں سے 19 دروازے اللہ نے تجارت سے جوڑے ہیں۔ بلکہ یہ وہ راستہ ہے ناظرین کہ اگر صحیح طور سے کہا جائے تو روایات میں آتا ہے کہ سچا تاجر جو ہے، یعنی جسے سچا تاجر کہتے ہیں، اگر وہ واقعی سچا اور سچا ہے تو حشر کے روز اس کا جو حشر ہوگا وہ صادقین کے درمیان ہوگا، شہداء کے درمیان ہوگا، صالحین کے درمیان ہوگا، اور عالم یہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی کمال روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد، یعنی بہت سے لوگ صاحب اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ رزق حلال کا معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے، لیکن یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے ناظرین کہ جتنے فرائض ہیں، فرائض کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ رزق حلال ہی کی طلب ہے۔ اب آپ کمال دیکھیے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کی عمر میں جو ہے ٹریڈنگ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور جب آپ یوں کہیے کہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ جو آپ کا سفر تھا جس میں غلام میسرہ نے آ کے ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو آپ کی دیانت کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں، آپ کی امانت کے بارے میں بتلایا تھا، یہ آپ کا دوسرا سفر تھا، یعنی سرکار علیہ السلام نے بھی ایکسپورٹ فرمائی، ٹریڈنگ فرمائی۔ اور پھر خود ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں ناظرین کہ پورے عرب کی جتنی بھی ایکسپورٹس یا امپورٹس ہوا کرتی تھیں وہ ساری کی ساری ایک طرف تھی، اور آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف تھی، یعنی آپ ملکۃ التجار کہلاتی تھی اس زمانے میں، ایک عورت ہو کے آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی۔ اسی طرح اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے سرکار علیہ السلام نے مواخات کروائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے آپ کی مدد کرنا چاہی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، زیرو انویسٹمنٹ تھی، زیرو انویسٹمنٹ، لیکن ول اتنی تھی صاحب کہ آپ نے بازار کا رخ کیا اور آپ نے کپڑے کا، کھجور کا باقاعدہ کاروبار کیا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکے بات کو، یہاں 2,21,000 روپے تولہ آلموسٹ مطلب بنتا ہے سونا جو ہے، اچھا جو دینار کا ریٹ ہے وہ تقریباً 87,000 کچھ روپے بنتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے صاحب ان کی جائیداد اتنی تھی کہ اگر میں کہوں کہ وہ آج کے حساب سے اربوں روپے میں تھی، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ غلط نہ تھی، اس کی تفصیل کسی الگ دن بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا کام کیا، حضرت ابو عبیدہ نے پتھر کا کام کیا، حضرت مقدام نے دودھ کا کام کیا، حضرت سعد بن عائز نے قرض درخت کے پتے بیچے، حضرت امیر معاویہ نے اون
صابن کا کام کیا، حضرت سلمان فارسی نے کھجور کی چھال کا کام کیا، حضرت مقداد نے مشکیزوں کا کام کیا، حضرت بلال نے لکڑیوں کا کام کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اسی طرح سے ناظرین وہ صحابہ جنہیں حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، یہ اس وقت کی ٹاپ آف دا لائن ہستیاں تھیں۔ یعنی اگر یہ کہیے تو غلط نہ ہوا کہ ٹاپ آف دا لائن انٹرپرینیورز تھے آپ بیسیکلی اس زمانے میں، یعنی عرب ورلڈ کے اندر، یا یوں کہیے کہ اپنا عربوں کی زمین کے اوپر۔ اور آج بھی ناظرین، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اثاثے اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اربوں روپے میں بنتے ہیں، اربوں روپے میں۔ معاملہ کیا تھا؟ اسکریچ سے شروع کیا، سرکار علیہ السلام کی فرامین پہ عمل کیا، دیانت سے کام کیا، امانت داری سے کام کیا، سچائی سے کام کیا، ڈیڈیکیشن سے کام کیا، وقت دیا، وقت کی پلس کو سمجھا، بزنس کی نارمز کو سمجھا، بزنس کے مزاج کو سمجھا، مارکیٹ کے مزاج کو سمجھا، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو صرف مال کو اپنے پاس اسٹک کر کے نہیں رکھا، بلکہ مال کو غربا میں تقسیم کیا، یتامہ میں تقسیم کیا، اپنے گھر والوں پر لگایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کر دی، اتنی برکت عطا کر دی کہ دنیا نے دیکھا صاحب کہ آپ آئیکن، یہ سارے آئیکونز ہیں۔ اور آخر میں بات رس کر رہا ہوں، آج جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں کاروبار کس طرح سے کروں صاحب، میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، بڑی سادی سی مثال ای کامرس کی دنیا ہے صاحب، ای کامرس کی دنیا۔ آپ موبائل اٹھاتے ہیں، کمپیوٹر اٹھاتے ہیں، لیپ ٹاپ اٹھاتے ہیں اور ایک کلک کے اوپر پوری دنیا آپ کے پاس موجود ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کر جاتا ہے، ایک ٹھیا لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ فیکٹری اونر ہو چکا ہے۔ تو ٹھیے سے آغاز کیجئے، لیکن آغاز ضرور کیجئے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، میں ابتدا میں جو گفتگو کر رہا تھا علامہ صاحب، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ مزید بات کروں، کیونکہ سرشت میں تو ہمارے بھی ظاہر بزنس ہے، لیکن اگین وہی بات کہ بہت ضروری ہے اس دور میں لوگوں کو سمجھانا صاحب۔ ہمارے یہاں ایک جو فلسفی یہ بنی ہوئی ہے صاحب، وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ فقر و فاقہ ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا ٹیگ ہونا چاہیے، اور بس مطلب فقر کے دور میں آئیں، فقر کے دور میں زندگی گزاریں اور فقر ہی کے دور میں چلے جائیں۔ تو پہلے ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے تجارت کی فضیلت قرآن کی روشنی میں بتلائیے، اور خاص طور پہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کسب حلال کا معاملہ رکھا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ تجارت ایک ایسا پیشہ اور ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسب حلال کا اور معیشت کے حصول کا ایک خوبصورت انداز اور وتیرہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہم تجارت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان ذکر فرما دیا کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے رزق کو 10 حصوں میں تقسیم فرما کر اس میں سے 9 حصے تجارت کے لیے مقرر فرمائیں۔ تو اب اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تجارت کی برکت، اس کی اہمیت اور اس تجارت کے ذریعے سے حاصل ہونے والے نفع میں اللہ رب العزت نے کس قدر اہمیت رکھی۔ جناب قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بے شمار مقامات پر اس تجارت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہاں ایک بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 275 ہے، اس کا جو جز ہے خاص طور پر، اس میں 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے یعنی برابری کے ساتھ ذکر فرما کر ایک کا رد کیا گیا ہے اور ایک کی حمایت کی گئی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العزت نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو جائز فرما دیا، حلال فرما دیا، اور اس کے اگینسٹ میں جس بات کو ذکر فرمایا کہ سود کو رب ذوالجلال نے حرام قرار دے دیا۔ اب نفع کے حصول کے جو مختلف ذرائع تھے اس زمانے اور اس دور میں، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ 2 بنیادی ذرائع تصور کیے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اگر مالی طور پر اب رأس المال ہوا کرتا تھا یا ایسٹ ہوا کرتا تھا تو اس سے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ تصور ہوتا تھا سود۔ اور اس سود میں چونکہ صرف نفع تھا، خسارہ نہیں تھا، تو اس خسارے کے نہ ہونے کی وجہ سے جسے سود دیا جا رہا ہے صرف اسی کا استحصال ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حمایت فرمائی، تائید فرمائی، تحسین فرمائی
اس طریقہ نفع کے حصول کو کہ جسے ہم تجارت کہتے ہیں کہ جس میں خسارہ اور نفع دونوں کے ریشوز اور امکانات موجود ہیں، اور اس کو حلال کہہ کر اس کے اگینسٹ میں سود کو حرام قرار دیا۔ بیع و شرع جسے آپ خرید و فروخت کہتے ہیں، کاروبار کہہ سکتے ہیں، تجارت کہہ سکتے ہیں، اسی سے ہی بیع سے ہی بزنس کا لیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ صرف اسے تجارت کو حلال نہیں فرمایا، وہ کیا؟ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو جب کسی مسلمان نے اختیار کیا، چونکہ اس تجارت سے مال کا حصول ہے، اب یہ مال کا حصول جب کوئی صاحب ایمان کر رہا ہے تو اب اس صاحب ایمان کے جو تاجر ہے اس کی شان قرآن ذکر کر رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں فرمایا رجال، مرد، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، فرمایا کہ وہ مرد کہ جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے، نماز کی ادائیگی سے اور زکوٰۃ دینے سے، یعنی مال کمایا مگر دل میں نہ بسایا۔ ہاں، بس یہ دو فرق ہیں الگ الگ جو آپ ابھی سوال میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ فقر ہی کو ہر چیز پر مقدم کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے فقراء بھی ہمیں نظر آئے کہ جو واقعی فقیر بھی ہیں، کس اعتبار سے؟ خصوصیات اور خصلت اور صفات، لیکن غنی کیا اللہ نے غنی کیا، اور عثمان غنی کی صورت میں ہے، کہیں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں یہ ذکر فرما دیا کہ تجارت کو اختیار تو کرنا ہے، لیکن پھر تجارت میں منہمک نہیں ہو جانا۔ تجارت موجود ہے، خرید و فروخت موجود ہے، مال کا حصول موجود ہے، نفع حاصل کرنا موجود ہے، لیکن چونکہ یہ مسلمان تاجر ہے تو یہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ رب کو بھی یاد رکھتا ہے، نماز کی ادائیگی کو بھی قائم رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، جو مال نفع میں کما رہا ہے وہ واپس رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کو بھی کشادہ رکھتا ہے۔ تو یہ تجارت کی اہمیت کو آیات قرآنی ذکر فرما رہی۔ اب پھر اس کی سب سے بڑی اہمیت ہمیں اس بات سے نظر آتی ہے، آپ نے تو صحابہ کرام کی فہرست ماشاءاللہ ذکر فرمائی، انبیاء اور رسول نے جناب اس تجارت کو اختیار فرمایا۔ بتائیے، اب جب ہم ابتدائی طور پر ہم جناب اپنے ابا جان کی بات کریں، جناب آدم علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جس پیشے کو اختیار فرمایا، جو تجارت فرمائی، وہ کیا تھا کہ آپ گھر میں کپڑا بنا کرتے تھے، کپڑا بننے کے بعد پھر اس کی ٹریڈنگ فرماتے تھے، مارکیٹ میں جا کر اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ کپڑا بننا جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پیشہ رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جنہیں ہم آدم ثانی بھی کہے رہے ہوتے ہیں، جنہیں صفی اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، آپ کارپینٹر تھے، آپ بڑھئی کے کام سے اور شعبے سے وابستہ تھے۔ پھر جناب ادریس علیہ السلام کو دیکھیے کہ جناب آدم تو کپڑا بن رہے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کپڑے کو سی کر لوگوں کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، گویا کہ آپ درزی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ جانور پالتے تھے، پھر ان جانوروں سے جو دودھ حاصل ہوتا تھا اس کی خرید و فروخت کے ذریعے سے نفع اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، چونکہ وہ زمانہ زیرہ گری کا دور ہے، لوہے کی انوینشنز ہیں، اس سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ نہ صرف بناتے ہیں، مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جہاں آپ نے نوکری فرمائی، بھائی مانا کہ آپ اجرت پر بکریاں چرا رہے ہیں، اس یعنی نوکری کے جواز کے حصول کے لیے کہ حضور سے ثابت ہو، لیکن آپ ساتھ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے جسے پسند فرمایا وہ پسند یہ تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرما رہے ہیں، جناب ابی طالب کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، سیدہ خدیجہ کا سامان بھی لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی مستقل اسی کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے انداز نفع کے دونوں اختیار فرمائے، لیکن محبوب انداز تجارت۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، اپنا حضور والا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مثال آ گئی تو یہ بڑی ایک اہم ترین مثال ہے کہ آپ نے ایک تو ٹریڈنگ کو بڑا فوکس کیا، ایک بات، اور پھر اگین وہی بات کہ پہلا عقد جو آپ کا ہوتا ہے، ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ملکۃ التجار، ان پہ بات کیجئے ذرا کہ ان کی تجارت کا انداز کیا تھا، سرکار علیہ السلام کی تجارت کا انداز کیا تھا۔ اور یہ دو مثالیں ہی میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جو محسنین اسلام ہیں، جو محسنین مسلمان ہیں، جو محسنین امت ہیں، انہوں نے کس انداز سے جو ٹریڈنگ کی ہے۔ فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے یہ تلاش کریں تو ایک کامل صورت ہمیں ملتی ہے جو شاید آج کسی اور موٹیویشنل کتاب سے ہمیں نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک. اور یقیناً نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں نا تو بچپن سے ہی آپ نے تجارت کے اندر اپنا جو ہے نا وہ شوق کو ظاہر فرمایا. آپ ابتدائی طور پر اپنے چچا جان جناب ابو طالب کے ساتھ جایا کرتے تھے. مختلف اسفار میں آپ نے سفر ساتھ آپ نے اختیار کیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ اب چچا جان جو ہیں یہ ویسے ہی کثیر العیال ہیں تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود اپنا کاروبار کا آغاز کیا. اور آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شان کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا کہ اس وقت جو بڑے بڑے تجار بڑے بڑے سرمایہ دار کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتے تھے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو آپ کی صداقت کو آپ کی امانت کو دیکھ کر آپ کو نام لے کر پکارنا بھی اپنے لیے بے ادبی تصور کیا اور آپ کو صادق اور امین قرار دیا. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا انداز. آپ کے ایک زمانہ جاہلیت کے جو ہے نا وہ شریک تھے شریک تجارت عبداللہ بن صائب. یہ کہتے ہیں کہ جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جاہلیت میں جو ہے نا وہ شریک تجارت تھا تو جب مدینہ طیبہ گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانا؟ آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور ایسے شریک تجارت تھے کہ کسی بات میں ٹال مٹول نہیں کرتے تھے اور کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو یہی قول حضرت قیس بن صائب کا ہے. اچھا. وہ بھی یہی کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ترغیب ارشاد فرمائی کہ تاجر کو امانت دار ہونا چاہیے تو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو جو ہے وہ بازار میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر گئے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا غلہ فروخت کر رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی تری آپ کے ہاتھ میں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تری والا سامان جو ہے نا وہ اوپر کی طرف رکھ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ ترغیب ہے. اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا. بالکل صحیح. عرب کے اندر جو ہے وہ تجارت کے میلے لگا کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. بالکل ایسا. تو اسی طریقے سے وہاں پہ میلے لگتے تھے اور اس میں ایک سے ایک تاجر آتا تھا. جناب ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس تجارتی میلے میں گئے اپنے 20 اونٹ لے کر گئے تھے. بڑا زبردست. اور وہاں پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کے لیے جانا پڑا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جو ہے وہ یہ 20 اونٹ فروخت کر دینا اور ایک اونٹ جو ہے نا اس کے اندر وہ لنگڑا ہے تو اس کی قیمت نصف لینا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دے کر آپ تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے نا تو 20 کے 20 اونٹ بک چکے تھے. پھر آپ نے غلام سے پوچھا تم نے بتایا تو انہوں نے کہا نہیں تو میں تو بھول گیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تشویش کا اظہار فرمایا اور ان تجار جو آئے ہوئے تھے تجارت کرنے والے وہ تاجرین ان کے بارے میں معلومات شروع کر دی تو پتہ چلا کہ وہ یمن کی جانب سے آئے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا اپنے غلام کے ساتھ ان تجار کو تلاش کرنے کے لیے. جب وہ ان سے ملاقات ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے مالک نے کہا تھا کہ تم جو ہے یہ عرب کے میلے میں جانا اور محمد بن عبداللہ سے ہی تجارت کرنا. اللہ اکبر. اور ان کا ہی مال لے کر آنا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا وہ محمد بن عبداللہ میں ہوں اور یہ جو 20 اونٹ تم خرید کر آئے ہو اس میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے جو میرا غلام آپ کو بتانا بھول گیا تھا. اچھا ان کو اب یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ ایک اونٹ لنگڑا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس اونٹ کو پہچان لیا اور ان کو نشاندہی کی کہ یہ والا اونٹ ہے. اب یا تو تم یہ اونٹ مجھے واپس دے دو یا اس کی آدھی قیمت تم مجھ سے واپس لے لو اور یا تو پھر پوری قیمت لے لو. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹ ان کو واپس کیا اور پوری قیمت واپس لیا اور پوری قیمت ان کو واپس لوٹا دی. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے فرمانے کے بعد وہ لوگ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور یہ کہہ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا کہ ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے جو یعنی اب یہاں دو باتیں آ گئیں. ایک تو بات یہ کہ ظاہر ہے یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ سرکار نے دے دیا کہ بزنس اس طرح کرنا چاہیے لیکن یہ آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے بنیادی طور پہ. بالکل ہے نا. اچھا اب آئیے ذرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ جملے تاکہ بات آگے. میں وہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ انداز ہے تجارت. اس کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ شام کا سفر فرمایا نا, تو وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو, سرمایہ کو لے کر آپ گئے تھے. وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تمنا تھی نا, وہ یہ تھی کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے, میں چاہتی ہوں کہ کوئی نیک امانت دار تاجر ہو, اللہ جس کو تجربہ بھی ہو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ جو سرمایہ مجھے لا کر دے دے اور بس میرا مال کسی بھی طریقے سے بیچ دے. نیک اور امانت دار. آپ نے اپنے غلام کو ساتھ روانہ کیا. اس کا ایک ظاہری سبب تو یہ تھا کہ وہ خدمت کرے گا, لیکن باطنی یہ تھا کہ وہ اخلاقیات بھی سرکار علیہ السلام والسلام کے دیکھے. جب تجارت سے واپسی تشریف لائے نا, تو وہاں پہ سرکار علیہ السلام کا ایک کمال یہ تھا کہ شام سے ایسی چیزیں خرید کر آئے کہ جو مکے میں فروخت کی گئیں تو منافع ڈبل ہوا. اور پھر وہ میسرہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت اور امانت کے بارے میں تو بیان کیا ہی, بلکہ ساتھ اور جو دیگر سیرت کے واقعات بیان کیے, تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے متاثر ہوئیں, اور متاثر ہونے کے بعد پھر نکاح کا پیغام بھیجا. سبحان اللہ. اب اس پہ دیکھیں ایک بڑی کمال بات, ظاہر ہے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو بزنس اسٹریٹجی تھی وہ بنیادی طور پہ کیا تھی. لیکن اگین وہی بات, 3-4 بنیادی باتیں جو ہیں وہ تو ڈیفینٹ ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں امانت ہے, اس میں دیانت ہے, اس میں سچائی ہے, اس میں مارکیٹ کی پلس کو سمجھنا ہے, اس میں مارکیٹ کی نارمز کو سمجھنا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اصول ہے بنیادی طور پہ, یعنی جسے آپ طلب اور رسد کہتے ہیں, اس کو سمجھنا ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ جو بر موقع ڈیسیشنز ہیں وہ لینا ہے. تو یہ اسٹریٹجیز ہیں جو بزنس کی اپنی جگہ. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, اور ظاہر ہے ہماری جو خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ چونکہ پڑھتے نہیں تو ان کو معلوم ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں صاحب کہ دین اسلام میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں فقر و فاقہ میں رہی ہیں. مطلب جتنے بڑے بڑے انٹرپرینیورز جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہمیں نظر آتے ہیں صاحب, وہ اپنی جگہ مثال ہیں. تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ ایک تو ان کے بارے میں نام لے کے ذرا تھوڑی تھوڑی تفصیل بتائیے, ساتھ ساتھ ان کا جو تجارت کا انداز تھا وہ بھی ذرا ضرور بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول پر کثرت سے صحابہ کرام نے عمل فرمایا کہ رزق کے جو 10 حصے ہیں اس میں 9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں. تو بہت سارے صحابہ کا ہمیں ذریعہ معاش یہی نظر آتا ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے. اور آپ احادیث کو بھی اگر کھنگالیں, قرآن کی آیات کو بھی اگر دیکھیں, تو جہاں پر بھی ذریعہ معاش کا ذکر آتا ہے زیادہ تر جگہوں پر ترغیب یہی ہے کہ بندے کو تجارت کرنی چاہیے. اور یہ دنیا کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے کہ ملازمت بھی تب ملتی ہے جب کوئی تاجر وہاں پر موجود ہو. تاجر کی عدم موجودگی میں سارے ملازم ہو تو کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. صحابہ میں اگر ہم دیکھیں تو جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں انہی میں ہمیں بڑے بڑے تاجر اور اربوں روپوں کے اثاثوں کے مالک صحابہ ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی, اور ہر وقت اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نظر آنے والے صحابی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا کاروبار, اور آپ کو غنی کا لقب قیامت تک کے لیے عطا ہوا. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے ہیں, اس کے باوجود بھی اربوں روپے کروڑوں روپے کے اثاثے بھی رکھتے ہیں, اور ان اثاثوں سے مسلم امہ اور اسلام کی خدمت بھی ہمیشہ مطلب مال دل میں نہیں بساتے. مال دل میں نہیں بساتے. اسی طرح حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں, اور روایات میں آتا ہے کہ پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ایکسپورٹ کرنے کا آغاز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوام گوشت فروخت کرنے کا کام کیا کرتے تھے, اور مدینہ پاک میں جو سب سے بڑا مذبح خانہ اور سب سے ایک ہی اور پہلا مذبح خانہ حضرت زبیر بن عوام کی ملکیت میں تھا. یعنی پورے مدینے میں گوشت کی سپلائی جو کرتے تھے صحابی وہ حضرت زبیر بن عوام. اور بیونڈ دی امیجنیشن تھی ان کی کمائی. اللہ اکبر. بیونڈ دی, ابھی آگے وہ چیزیں آئیں گی. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو کھجور کا کاروبار. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ بیچا کرتے تھے, پھر بعد میں کپڑے کا کاروبار. حضرت علی زرہ کا کاروبار کرتے تھے. تو یہ سب عشرہ مبشرہ میں, سارے عشرہ مبشرہ میں ہیں اور سارے کاروبار سے وابستہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ساری زندگی جو کاروبار کیا صداقت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, جھوٹ کی آمیزش سے پاک و صاف, دھوکے کی آمیزش سے پاک و صاف. اور جب خلافت کا دور شروع ہوا تو کاروبار کے لیے کپڑا لے کر مارکیٹ جا رہے ہیں, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو خلافت کے امور کون سنبھالے گا, آپ کاروبار نہ کریں, ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. آج لوگ پھیری لگاتے ہوئے جو شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, صدیق اکبر کی سنت ہے یہ. جی جی جناب.
اور آپ کا کمال دیکھیں کہ جب وقت وصال ہوا تو پوری زندگی کا حساب کیا کہ خلافت کے دور میں کتنے وظیفے ملے ہیں، بوقت وصال وہ سارے بیت المال میں جمع فرما دیے، یعنی بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا۔ حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے آپ کے مدینہ پاک میں 11 گھر، مدینہ پاک میں، بصرہ کے اندر آپ کے 2 گھر، کوفہ کے اندر 1 گھر اور مصر کے اندر 1 گھر۔ یہ بتایا کہ جہاں جہاں تم ایکسپورٹ کرتے ہو وہاں وہاں تمہاری پرماننٹ ریزیڈنسی بھی ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی تم وہاں جاؤ تو آرام سے، یعنی دوسرے لفظوں میں آفیسز بھی ہونے چاہیے۔ یہ غیر منقولہ جائیداد کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی، تو یہ اتنا بڑا۔ اور زبیر بن عوام کا کاروبار کا انداز یہ تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے کاروبار کا راز کیا ہے؟ یہ بڑے خوبصورت 3 اصول آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی عیب دار چیز نہیں، کیا اچھی بات ہے، ٹریڈنگ کی ہے تو خالص چیز کی ہے۔ یہ اگر اصول آج کاروباری حضرات اپنا لیں کہ عیب دار چیز کو چھوڑ دیں، خالص چیز کی طرف فوکس کریں، کاروبار دن دگنی رات چوگنی۔ اور یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا۔ وہ جو ان کے شریک تجارت تھے، غلطی سے ان کو کہہ دیا تھا کپڑے میں عیب ہے، بتا کے بیچنا، غلطی سے انہوں نے بیچ دیا، 30,000 درہم تھے، 30,000 آپ کو جو معلوم ہے آپ نے لوٹا دیے اور وہ تلف کر دیا سارا۔ بتائیے۔ بالکل اسی طرح دوسرا اصول بتایا آپ نے زبیر بن عوام نے کہ میں نے کم نفع کو کبھی بھی رد نہیں کیا، یعنی چھوٹے سے نفع پر بھی مال کو بیچ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا نفع ملے گا تو مال بیچوں گا ورنہ مال اسٹاک میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بہت زبردست اصول ہے کہ کم نفع پر بڑے والیوم کا کام کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ بڑے نفع کے چکر میں 10 چیزیں بیچتے ہیں، تو وہی تھوڑے سے نفع کے اندر آپ 100 چیزیں بیچنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ زیادہ بڑا آپ کا اثر پھیلے گا۔ کی اسٹریٹجی ہے جی، تو والیوم پہ کام کرنا چاہیے، پروفٹ پر یونٹ بھلے ہی کم ہو۔ تیسرا اصول بتایا کہ یہ 2 کام تو انسان کے اختیار میں ہیں، اور تیسرا بتایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی تم اپنی طرف سے جو محنت کرنا چاہتے ہو کر لو، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ چاہے گا تو برکت ملے گی۔ اپنا کمال ظاہر نہ کرو کہ میرا کمال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو ہے وہ کاروبار کو آگے پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ذکر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بوقت وصال اپنی ازواج کے لیے جو وصیت ورثہ چھوڑا تھا وہ 4 لاکھ دینار ہیں، سونے کے 1 لاکھ کر کے 1 لاکھ کے لیے 4 لاکھ، اور یہ تقریباً کوئی 30 ارب روپے سے زیادہ کا اماؤنٹ بنتا ہے، اور اوور آل اگر جائیداد دیکھیں تو کوئی 50 ارب روپے سے اوپر کی ہو جاتی ہے۔ یہ بوقت وصال ہے۔ سرکار بات یہ کہ 1 لاکھ تو آپ نے 4 بیویوں کے لیے، لوگوں کو یوں سمجھائیے تاکہ لوگ کیلکولیٹر لے کے ذرا کیلکولیٹ کریں موبائل کے اوپر کہ آپ کا یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دینار ہے وہ اس کا بنتا ہے تقریباً کوئی اپنا 4.374 گرامز، اور آج کے ریٹ کے حساب سے 82,799 روپے پر دینار بنتا ہے۔ اب لوگوں کو ذرا سمجھائیے، 1 لاکھ تو وہ ہو گئے، 50,000 میرے خیال ہے آپ نے صدقہ کیے تھے دینار، اسی طرح سے تھا، اور پھر سونے کی اینٹیں الگ، اور 400 جو ہے وہ بدری صحابہ کے لیے جن کی تعداد 100 سے اوپر تھی۔ یہ کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا، 50 ارب سے اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ بوقت وصال ہے، لیکن پوری زندگی میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی 1000 اونٹ سامان، وہ الگ ہے، کبھی 1500 اونٹ، کبھی کیا، اور وہ سونے کی اینٹیں وہ بھی بھول جائیے جو کلاڑوں سے توڑ کے آبلے پڑ گئے تھے لوگ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف سے ان کے کاروبار کی ترقی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا انداز کاروبار کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کاروبار کے لیے کبھی بھی باجماعت نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ یہ باجماعت نماز کاروبار میں ایسی زبردست ترقی عطا فرماتی ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ میں نے کاروبار کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 دن سے زیادہ مال اپنے پاس نہیں رکھا ہے، کم منافع پہ بھی فوراً مال کو بیچنے کی طرف توجہ رکھی۔ یہ ہے بات ناظرین۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈالرز کے، پاؤنڈز کے اور پیسوں کے اتنے اسیر ہو جایا کرتے ہیں صاحب کہ بس پھر ہمیں اس سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں بھی جو ہے مطلب وہ اپنا وہ ڈالر ہی نظر آتا ہے، پھر یہاں بھی مطلب ہر طرف ڈالر ہی نظر آتا ہے، پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ اس سے آگے صحابہ دیکھتے تھے، صحابہ نے تو کبھی مال کو اہمیت ہی نہیں دی نا صاحب۔ یہ ساری بات ہے کہ دل میں بسایا نہیں، ہاں یہ ہے کہ کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کمایا اپنے گھر والوں پہ لگا دیا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو انٹرسٹنگ ایک انفارمیشن دوں گا میں۔ ظاہر صحابہ کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن قرون اولیٰ، قرون وسطیٰ میں پھر ظاہر ہے جتنے ائمہ گزرے ان کے اپنے کاروبار کیا تھے، سب نے محنت کی ہے، سب نے محنت کی ہے، سب نے اپنی جگہ کام کیا ہے، کسب حلال کیا ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، پھر آپ کو بتائیں گے ڈوز کے اور ڈونٹس کے جو ایریاز ہیں بزنس کرتے وقت وہ کیا ہیں۔ بڑی زبردست اسٹریٹجی ابھی علامہ صاحب بتائیں گے، پیش کیجئے درود پاک۔
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج گفتگو ہو رہی ہے تجارت کے آداب اور فضیلت کے حوالے سے، یعنی بزنس کے جو کنڈکٹس ہیں، اس کے جو ایتھکس ہیں ناظرین، اس پہ بات کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے فضائل رکھے ہیں بزنس کے اندر. ظاہر ابتدائی گفتگو آپ نے سنی ہوگی تو بہت سی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں اب چونکہ اب بیسکلی ہم ای کامرس ورلڈ کے اندر رہتے ہیں، فنگر ٹپس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں. لیم ایکسکیوزز تو ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ صحابہ نے پروف کر کے دکھایا ہے. اور اب تو ویسے بھی آپ کے پاس جو ہے کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ول ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جن ائمہ کی ہم مثال دیتے ہیں، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ انگشت پد اندر ہے، صحابہ کی ظاہر مثال آپ نے سن لی، لیکن آپ انگشت پد اندر رہ جائیں گے صاحب. اتنا کام دین کا کرنے کے بعد، اتنا کام کرنے کے باوجود جو ہے کاروبار کیا کرتے تھے، یعنی کسب حلال کیا کرتے تھے. جیسے امام بخاری علیہ رحمہ ٹوپیاں بناتے تھے، اس کو فروخت کرتے تھے. امام مسلم عطر بیچتے تھے. امام نسائی بکریوں کے بچے فروخت کیا کرتے تھے. اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ کتابت کیا کرتے تھے. ابن ماجہ جو ہیں رکاب اور لگامیں بیچا کرتے تھے. حضرت ابو صالح سمان روغن زیتون کا کام کیا کرتے تھے. امام یونس، حضرت ابن عبید داؤد، حضرت ابن ابی ہند، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت وسیمہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ریشمی پارچہ یعنی کپڑے وغیرہ جو بیچا کرتے تھے. بلکہ امام اعظم تو بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. آپ کا لاکھوں روپے کا لین دین ہوا کرتا تھا اور وسیع کاروبار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا تھا. امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد حسن بن ربیع جو ہیں وہ کوفی بوریوں کا جو ہے باقاعدہ کاروبار کیا کرتے تھے. اسی طرح امام قرطبی جو ہیں وہ جبہ فروشی کیا کرتے تھے. امام ابن جوزی جو ہیں وہ تانبا بیچا کرتے تھے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ٹین ڈبے وغیرہ جو ہیں ان کو بیچ کر جو گزارا کیا کرتے تھے. غرض کے کوئی بھی شعبہ انہوں نے چھوٹا شعبہ نہیں سمجھا، کسی جگہ پہ وہ ریلکٹنٹ نہیں تھے صاحب کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا. ہر کام کیا وہ جو کہ حلال تھا اور حلال راستے پہ ان کو لے کے جاتا تھا. اب ذرا بتائیے، یہ ہے بیسکلی جو گفتگو میں نے ابھی کی ہے، اس میں ایک نقطہ میں چاہتا ہوں اسی کو ٹو کر کے آپ بات کو آگے بڑھائیے. آپ شخصیات کو جب دیکھتے ہیں بڑی بڑی، جن کا علمی قد اتنا اونچا کہ صرف ہم ان کی علم پہ بات کرتے ہیں تو صاحب ہم اشش کر اٹھتے ہیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور کام ہی نہیں کیا سوائے اس کے. لیکن جب آپ بات دوسرے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اتنی خودداری، اور اگین وہی بات کہ وہ سرکار علیہ السلام کی لیگیسی کو مطلب ٹو کرنا کہ کاروبار بھی کیا، تجارت بھی، کسب حلال بھی کیا. تو تجارت کرتے وقت جن امور کا انہوں نے خیال رکھا، اس بات کو ذرا کھول کے بتائیے وہ کون کون سی، یعنی جو ڈوز کے ایریاز اور ڈونز کے ایریاز ہیں وہ کیا کیا ہیں، فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے ذکر فرمائی. اور دیکھیے جب دل میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال میں تو برکت دیتا ہی ہے، وقت میں بھی برکت پیدا فرماتا ہے جناب. تو ہمارے یہ جو اسلاف ہیں، جن ائمہ کا اور جن بزرگ ہستیوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اپنی مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر گئے جناب. تو ہر ڈومین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کا نام نظر آئے گا، ان شخصیات کا کردار نظر آئے گا اور ان کی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. تو ان سب نے جہاں پر حق اللہ کا خیال فرمایا، وہیں حقوق العباد کو بھی ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھا ہے کہ گھر میں بھی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جائز نفع کے حصول کے لیے جو بھی سورس وہ اختیار فرما سکتے تھے اسے اختیار کے ذریعے سے خوبصورت انداز اس امت کو عطا کیا ہے. دیکھیے جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں اور اس کے بالخصوص ہم ڈوز اور ڈونٹس کی بات کریں تو سب سے پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے جملہ ناظرین کو، تجارت کرنے والے تمام احباب کی خدمت میں، دیکھیے آپ صرف تاجر نہیں ہیں، آپ مسلمان تاجر ہیں. مسلمان تاجر. تاجر اور مسلمان تاجر میں فرق ہے. بہت اچھا. اور جب آپ بحیثیت مسلمان تاجر بازار میں جائیں گے تو اس کی برکت ہمیں وہی میسر آئے گی جو اسلاف کی تجارت سے میسر آتی تھی. چونکہ تاریخ میں اور اپنے اکابرین کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ محض لین دین کی شفافیت کی بنیاد پر، کاروبار میں لین دین کی جو نفاست تھی اور جو سچا پن تھا، اس کی بنیاد پر آپ تبلیغ فرما رہے ہو. بالکل ایسے کر تجارت رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن کاروبار اتنا ستھرا ہے کہ اگر غیر مسلم ان سے لین دین کا معاملہ کر رہا ہے تو اس نفاست کو دیکھ کر وہ انسپائر ہو کر اس دین کی جانب آ رہا ہے جس دین کے اصولوں پر تجارت کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو المیہ ہے، بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو دکانیں موجود ہو نا، ایک مسلم کی اور ایک نان مسلم کی، اور آپ کو کسی شے کی حاجت ہو تو آپ پریورٹی نان مسلم کو دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں دے. بالکل صحیح ہے، 100%. ہم نے اپنی شخصیت، اپنے کردار کو اتنا گرا دیا ہے کہ جو ذرائع دین کی تبلیغ کے تھے، جو ذرائع دین کی تبلیغ کے تھے، وہ ذرائع ہم نے ایسے مفقود کر دیے، گویا سمجھتے ہیں کہ یہ دین، شریعت
اور یہ عبادت کا تعلق صرف یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے نہیں. جب بندہ اپنے آپ کو عبد کہتا ہے نا، عبد غلام، تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ملازمہ ہوتا ہے اور عبادت ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ عبادت مسجد میں ہی کی جائے، دکان پر بیٹھ کر رزق حلال کی نیت سے بیٹھنا بھی عبادت بن جائے. ویری گڈ. اور دیکھیں آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ صحابہ نے یہی کیا نا، کاروبار بھی کیا، ایکسپورٹس بھی کیا اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کی. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے جب طلباء کو تیار کرتے تھے تو ان کو باقاعدہ جو تاجر بنا کے بھیجتے تھے، اور وہ ایک پورا کنڈکٹ یہی دیکھے دین اس کے بعد کہتے تھے جب تم بالکل ان کے ساتھ جیلن ہو جاؤ تب جا کے تبلیغ کا کام شروع کرنا. یہ ہے بنیادی طور پہ کام. آپ دیکھیے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں سے ان لوگوں کو نکال دیا کرتے تھے کہ جناب جنہیں اصول تجارت معلوم نہیں ہوتی تھی. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جب دین کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر وہ دین آپ کے بازاروں میں جائے گا تو پھر ہمارے مال میں اور معیشت میں برکت بھی پیدا ہوگی. دوسرے جو ڈوز ہیں اس میں جو بات انتہائی اہم ہے، یعنی تصوف کی بنیاد پر یا روحانیت کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جناب جب تم تجارت کرو تو اس میں سے ایک حصہ رب ذوالجلال کے ساتھ بھی جوڑ کر رکھو. ویری گڈ. انفاق فی سبیل اللہ، جتنا بھی نفع ہے اس میں سے ایک پرسنٹیج جو ہے وہ خاص کر دی جائے تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جو نفع اور برکت کا حصول ہے وہ ہمارے ساتھ رہے. اچھا، ڈونٹس میں بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن چیدہ جو احادیث میں ذکر ہوئی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، عیب کا چھپانا. بالکل ٹھیک. اس عیب کو چھپانے کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا گیا. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے. حضور نے فرمایا جس نے کسی عیب دار چیز کو فروخت کیا اور اس کے عیب کو بیان نہیں کیا، فرمایا فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اس پر غور فرمائیں. پھر اس کے بعد دیکھیے ناپ تول کی کمی. پوری سورہ مطففین قوم برباد کر دی گئی، اور جہاں ناپ تول کی کمی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے علاقے سے گزرو جہاں ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی وہاں زیادہ رکو، لیکن جہاں پر ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے وہاں رکو مت، جلدی سے وہاں نکل جاؤ کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر عذاب میں جلدی فرماتا ہے. یہاں تو کہاں سے پاکستان سے کہاں مار جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ساری یہ چیزیں جب ہمارے کاروبار سے نکلیں گی تب ہی برکت کا حصول ہوگا. سب کچھ چل رہا ہے، کاروبار ہے، بازار عام پڑے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے افراد ہیں، لیکن برکت اٹھ گئی ہے کہ ہم نے ان ڈونٹس پر توجہ ہی نہیں کی. مادیت پرستی ہے اور صرف ایک ہی بات ہے کہ مال آنا چاہیے. حلال اور حرام کی تمیز اور ختم ہوئی، اس کے بعد سے یہ برکت مال. بس یہ اصل بات. اچھا، اب یہ تو دیکھیں یہ ایک پہلو ہو گیا، اور یہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو فرما دی اس پہ. بہت سے لوگ، اب میں ذرا آتا ہوں ایک اور اینگل کی طرف. اب یہ بیسکلی یہ کہ موٹیویشنل سیشن ہے بنیادی طور پہ. آپ دونوں سے جو سوالات میرے ذہن میں اب آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے صرف اس لیے کاروبار نہیں کرتے کہ صاحب ایک لگی بندی ہے، صبح اٹھتے ہیں اپنی ٹائی شائی لگاتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں یا شرٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، جوتے ووتے پالش کرتے ہیں، کوئی رسک نہیں ہے، اور مطلب اپنا جو پوٹینشیل ہے بس وائٹ کالر ہے سارا کام، اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. لگی بندی آتی ہے مہینے کے آخر میں، کھلی ولی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں اس سے آگے جو ہے وہ اپنا جانا ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں جو وائٹ جاب کالر مطلب ہے یا وائٹ کالر جاب جو ہے بنیادی طور پہ کیا مطلب کام کا معیار مطلب وہ سمجھتے ہیں اسی طرح سے یا آگے انہیں سوچنا چاہیے؟ ذرا بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ہم ذریعہ معاش کو دیکھیں نا تو اس میں تجارت اور اجارہ اور زراعت یہ 3 ہیں، اور ان میں سب سے افضل جو ہے نا وہ تجارت ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بھی ذکر فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے امانت دار تاجر کے لیے بہت ساری فضیلت ذکر کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی سچا امانت دار تاجر ہو تو وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تحت ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو اگر دینی اعتبار سے دیکھیں نا تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تجارت کی فضیلت پر. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک نوکری کرنے والے افراد میں اور ایک تاجر میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. اچھا، میں یہاں پر ضمناً ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر ایک کے اندر یہ پوٹینشیل واقعتاً نہیں ہوتا کہ وہ تجارت کر سکے، اسی لیے ہماری شریعت نے اجارے کی اور نوکری کی اجازت دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس اگر پوٹینشیل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے تو آپ نوکری چھوڑ کر بالکل روڈ پر آ جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ہے اور صرف ایک اندر ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ تجارت نہیں کر سک رہے تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ چلا کہ آپ نے 50,000 روپے بھی اگر آپ اس کو دیں تو وہ 50,000 بھی ڈبا دینا، تو پھر ایسے افراد کے لیے نوکری بہتر ہے.
کہ وہ نوکری کر لیں. ہاں صحیح. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ہے تو نوکری کر کے آپ اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اس میں سب سے بڑا ایک تو نقصان یہ اپنا مقدر اپنے مالک کے ہاتھ میں نہ دیں آپ. بات یہ کہ آپ جاب کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جب نوکری کرتا ہے نا تو اپنے اوقات کا خود مالک نہیں ہوتا, وہ اپنی مرضی سے اپنا ٹائم سیٹ نہیں کر سکتا. اچھا اوقات دونوں اعتبار سے لینے, نہ اپنی اوقات کا مالک ہوتا ہے نہ اپنے اوقات کا. اگر وہ واقعی باس ایسا ہو تو پھر وہ اس اوقات کا بھی مالک نہیں ہوتا. صحیح بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کام کے اندر مزید جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں میں جس لیول پر ہوں مجھے نوکری تنخواہ تو مل رہی ہے, اب آگے بڑھنے کی کیا ضرورت لرننگ کی, تو لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. لیکن جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لرننگ پروسیس چلتا ہے کیونکہ آپ جوش و جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون سنگل مومنٹ جو ہے آپ لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں. بالکل. اچھا اسی طریقے سے نوکری جو ہے وہ خاندان پالتی ہے, تجارت جو ہے وہ نسلیں پالتا ہے. واہ, اسی لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ نوکری سے آپ صرف اس جملے کو ریپیٹ کریں. نوکری جو ہے وہ خاندان کو پالتی ہے اور تجارت جو ہے وہ نسلوں کو پالتا ہے. بہت اچھے. اسی لیے اس پہ توجہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ نوکری کے اندر آپ کے پاس ماہانہ آمدنی ہوتی ہے اور وہ سال میں اگر کبھی بڑھ گئی تو بڑھ گئی, انکریمنٹ لگا تو, ورنہ وہ ویسی ہی رہتی ہے. لیکن تجارت کے اندر ہو سکتا ہے کہ روزانہ آپ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کما رہے ہوں اور پچھلے دن سے زیادہ بہتر کما رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے 10 20 15 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا روزگار, ان کے گھرانوں کا روزگار جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا. اور آج جب ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کو اس کے بھی فضائل ملیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دو. اچھی بات ہے. تو آپ جب اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کے امپلائیز جب آپ کے دعائیں دے رہے ہوں گے تو آپ کو اور برکتیں ملیں گی. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مالک کو اپنے سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ محنت کرنے والے امپلائی کا اس کی زبان سے لفظ نکلنے سے پہلے خیال کرنا چاہیے. کمپنی میں نا دو طرح کی پالیسیز ورنہ انسان عموماً ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. دیکھیں کسی بھی کمپنی میں نا دو طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں, یہ جو نفع آ رہا ہے اس کے حوالے سے کہ نفع ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. اس میں ایک پالیسی ہوتی ہے کہ امپلائرز فرسٹ, یعنی جس کا تجارت کا کاروبار ہے, پارٹنرز اور یہ سارے یہ فرسٹ ہوں, اور ایک ہوتی ہے امپلائی فرسٹ. اگر آپ امپلائی فرسٹ والی پالیسی پہ چلیں گے نا اپنی تجارت کو تو آپ کامیاب تاجر بن سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو نوکر ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک, لیکن جو تجارت کرنے والا ہے نا اس کی قوت فیصلہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے نوکر جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے, لیکن جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کا جو ہے نا وہ دوسروں کا محتاج لے ہوتا ہے, اس کی طرف لوگ محتاج ہوتے ہیں. اور ایک بات اس میں ذرا سا ایڈریس کر دیجئے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. بہت سے نوجوانوں کا مسئلہ آج بھی ہے, اس وقت بھی, مطلب یہ جو موومنٹ ہے اس میں بھی ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے اس بیریئر کو بھی توڑا ہے. مثال کے طور پہ بھائی نہیں تھی جاب, بی اے کر لیا, مطلب ایم اے کر لیا, بی اے کر لیا, مطلب نہیں مل رہی جاب نا. انہوں نے کیا کیا صاحب کہ وہ وہی سوشل میڈیا کا استعمال کیا, ایک ٹھیلا لگایا, وہاں پر ایک جوس کی دکان کھول لی, ایک چاٹ کی دکان کھول لی, کچھ بھی کر لیا, ایک ٹھیلا لگا دیا, پتہ چلا وہ ایکسپلور ہوا, وہ وائرل ہوا, وہ ٹھیلے سے جو دکان بنی, دکان سے ریسٹورنٹ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا. تو وہ جو معیاری کام جب تک نہیں ملے گا ہم نہیں کریں گے, ورنہ وہی ٹائی لگا کے جو ہم بابو. میں اس پر آگے عرض کرتا ہوں, آگے کچھ چیزیں ہیں میں اس پوائنٹ پر بھی عرض کرتا ہوں. اور ایک آخری جو ہے نا وہ نوکری کا نقصان اور کاروبار کا فائدہ, اس میں یہ ہے کہ نوکری جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے لیے دوسرے کے لیے محنت کرتے ہیں اور کاروبار میں آپ اپنے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب جو آپ نے بات ذکر کی نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے جب تک میرے معیار کے مطابق کام نہیں ملے گا نا جب تک میں کام نہیں کروں گا, یہ انداز انتہائی غلط ہے. اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے نا کہ آپ ایک بیٹھ کر ٹھیلا لگا سکتے ہیں سبزی کا تو وہ بھی لگائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا. ایمانداری ہونی چاہیے. اور مثالیں ایسی ہیں, ابھی بھی ہیں, اس وقت بھی ہیں. آخر میں اب ذرا بتائیے, اب یہ جو ایک اور جو بڑی بات ہے کہ ہمارے ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب تک کوئی بڑا کام نہ ہو یا بڑی انویسٹمنٹ میرے پاس نہ ہو, پورا ایک بیک اپ مجھے جب تک نہیں ملے گا میں اس وقت کوئی کام نہیں کر سکتا, کام نہیں ہو سکتا. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے کاروبار نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے کہ جب تک کچھ سپورٹ نہیں آئے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کرنا یا ایسی سوچ رکھنا درست ہے؟ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, بالکل غلط سوچ ہے یہ. اور اگر اس میں ہم مثالیں دیکھیں تو بہت سارے کاروبار, آپ جو بھی بڑا کاروبار ہے اس کے مالک سے اگر آپ اس کی زندگی کے احوال پوچھیں کہ ابتدا کیسے کی تھی تو اکثر کاروبار آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ پہلے دن اربوں روپے کی انویسٹمنٹ نہیں تھی. پہلے دن جو آغاز کیا تھا وہ ایک چھوٹے سے ڈھابے یا چھوٹے سے ٹھیلے یا ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر فیکٹری کا آغاز کیا تھا. 30 سال میں اب یہ اتنی بڑی فیکٹری ہو گئی ہے کہ 5 شہروں کے اندر بڑے بڑے پلانٹ ہمارے ہیں. ایسا ہی ہے.
تو ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا لیکن ایک ول تھی، ایک جذبہ تھا اور کاروبار کرنے کی اچھی صلاحیت تھی، تو زیرو سے آغاز کر کے آج ہزاروں لوگوں کے روزگار کا سبب بن رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہمیں ملتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے جب مدینہ پاک آتے ہیں تو جن کے ساتھ آپ کی مواخات ہوتی ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ میں آدھی جائیداد آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ وہ صحابی ہیں انصاری جو انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ مال مجھے نہیں چاہیے، صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر جب ختم کرتے ہیں وصال کے وقت تو اربوں روپے کی جائیداد۔ یہ کتنی بڑی مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو، سستے کاروبار کے حوالے سے اپنے ذہن کو بار بار ورک میں لانا چاہیے، مشاہدات کرنے چاہیے کہ کون سی چیز ہے جس کا میں آغاز کر سکتا ہوں، جس کی اس وقت معاشرے کو شدت سے ضرورت ہے اور اس کی طرف کسی نے ابھی تک توجہ نہیں دی۔ شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے، مالدار سسر تلاش نہیں کرنا، اپنی محنت سے کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی سے مشاورت، ماہر سے مشاورت کر کے کاروبار کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اپنی تنگ دستی کے حوالے سے شکایت کی کہ میں تنگ دست ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں تجارت کا مشورہ دیا۔ آپ نے تجارت کی تو مسلسل نقصان ہو رہا تھا، تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے قرض، ایک پتا ہوتا ہے درخت کا، اس کی تجارت کرنے کا سوچا جس سے کھالوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کاروبار سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو یہ مشورہ کر کے جو کاروبار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔ تو جلد بازی میں کوئی بھی کاروبار سمجھ میں آئے وہ کر لینا، یہ آپ کے پیسے کو ضائع کر دے گا۔ کسی ماہر سے مشورہ کرنا یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہمیں روایت ملتی ہے، ایک انصاری صحابی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دونوں لے آؤ، اور پھر اس کا باقاعدہ آکشن کرتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کون ہے جو یہ دو چیزیں مجھ سے خرید لے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی اور ہے جو 1 درہم سے زیادہ دے؟ تو ایک اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں 2 درہم کے بدلے میں یہ چیزیں لے لیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بیچا، 2 درہم ان صحابی کو دیے، فرمایا 1 درہم سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے جاؤ اور 1 درہم سے بازار جا کر ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ کلہاڑی لے کر آئے تو اس میں جو دستہ تھا وہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے لگایا، اور پھر دستے مبارک سے لگایا، پھر فرمایا 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ 15 دن بعد وہ صحابی آئے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 درہم کا یہ کلہاڑی لی تھی، آج میرے پاس 10 درہم کی دولت ہے۔ انویسٹمنٹ 1 درہم کی تھی، 15 دن میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ٹمبر کا کاروبار ہے، بیسیکلی ٹمبر کا کاروبار ہے، ہاں، لکڑی کاٹنے کا۔ تو یہ ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں صحابہ کے دور میں بھی ملتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ترغیب بھی یہی ہے کہ زیرو بھی اگر انسان زیرو پہ بھی کھڑا ہو تو بازار چلا جائے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیے آج ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں جتنا پوٹینشل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگین وہی بات ہے، ای کامرس کی دنیا ہے، فری لانسنگ، مطلب آپ گھر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ جہاں بیٹھ، بلکہ آپ تو ذرا 2 جملے اس پہ ضرور کہہ دیجئے، آپ تو کام کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ فری لانسنگ کا۔ بات یہ ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو بیٹھ کے مطلب اپنے گھروں پہ بیٹھ کے سارا کام کر سکتے ہیں، اپنی سروسز دے سکتے ہیں، ای کامرس کا کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے نا تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اسی طریقے سے ای کامرس، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اسکل ہو، آپ کے جیسے اگر مثال کے طور پر آپ کا اگر انٹرسٹ ہے، آپ ڈیولپمنٹ سیکھ لیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ جو ہے وہ ڈیزائننگ وغیرہ سیکھ لیں اور اس کے اوپر فری لانسنگ کریں، اپنی اسکلز کو بیچیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے، بڑا زبردست موضوع تھا ناظرین۔ آئی ہوپ کہ کچھ تو آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اس حوالے سے۔ کتاب الشفا نیا کاروبار شروع کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نیا کاروبار شروع کرنے لگے تو ہر فرض نماز کے بعد 21 بار درود ابراہیمی کا عمل جاری رکھتے ہوئے کاروبار کا آغاز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں انشاءاللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ تاجر کے لیے ضروری ہے کہ حرام چیزوں کی تجارت سے اعتراض کرے، اور وہ چیزیں جن کے حلال و حرام ہونے میں کوئی شک ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، تجارت و آداب
کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پاکستان کے لیے بہت دعا کیجئے۔ بڑے مسائل اس وقت ہیں پاکستان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے پاکستان پہ کرم فرمائے، غزہ کے رہنے والوں پر، یمنیوں پر، اور جو مسلمان اس وقت دام درم قدم سخن مسلمانوں کی، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔